نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالہ کشیریہ میں سے ہم 7ویں نمبر پہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کے بارے میں ذکر کریں گے۔ ان کا نام ہے ابو عبداللہ حضرت حارث بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 243 ہجری۔ آپ اپنے دور میں علم، پرہیزگاری، معاملات اور حال کے لحاظ سے اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ اصل میں بصرہ کے تھے اور 243 ہجری کو بغداد میں وصال فرمایا۔ حضرت محاسبی کا مال وراثت لینے سے انکار۔ کہتے ہیں کہ والد کی وراثت سے آپ کو 70,000 درہم ملے تھے، لیکن آپ نے ان میں سے کچھ بھی نہ لیا۔ وجہ یہ تھی کہ آپ کے والد قدریہ فرقہ، جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کے خالق ہیں، سے تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ کی پرہیزگاری نے یہ اجازت نہ دی کہ ان میں سے کچھ لیتے۔ آپ فرماتے تھے کہ صحیح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جدا جدا دو ملتوں والے ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ حضرت محمد بن مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو آپ کے پاس ایک درہم بھی نہ تھا، حالانکہ ان کے والد جاگیر اور اراضی چھوڑ کر فوت ہوئے تھے، لیکن آپ نے ان سے کچھ بھی نہ لیا۔ میں نے اپنے استاذ گرامی حضرت ابو الدقاق رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، فرماتے تھے کہ جب بھی حضرت حارث محاسبی کسی شبے والے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو آپ کی ایک انگلی کی رگ پھڑک جاتی، چنانچہ آپ اس کھانے سے ہاتھ روک لیتے۔ حضرت ابو عبداللہ بن خفیف رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہمارے مشائخ میں سے ان 5 حضرات کے پیچھے چلو اور دوسروں کو ان کے حال پر رہنے دو۔ پہلے نمبر پہ حضرت بن اسد محاسبی، دوسرے نمبر پہ جنید بن محمد، تیسرے پہ ابو محمد رویم، چوتھے نمبر پہ ابو العباس بن عطا اور 5ویں نمبر پہ عمر بن عثمان مکی رحم اللہ علیہ، اس لیے کہ یہ حضرات علم و تصوف کے جامع تھے۔ میں نے شیخ ابو عبد الرحمن بن سلمہ سے سنا، انہوں نے عبداللہ علی توسی سے سنا، انہوں نے جعفر خلدی سے سنا، انہوں نے ابو عثمان بلدی سے سنا اور انہوں نے حضرت حارث محاسبی سے سنا تھا۔ وہ فرماتے تھے جس نے مراقبہ اور اخلاص سے اپنا باطن صحیح کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو مجاہدہ اور اتباع سنت کے ذریعے حسن دے دیتا ہے۔ حرام حضرت محاسبی کے گلے میں نہیں اترتا تھا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک دن حضرت محاسبی میرے قریب سے گزرے تو میں نے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے۔ میں نے عرض کی، چچا جان، کیا آپ پسند کریں گے کہ گھر میں تشریف لا کر کچھ کھا لیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ میں انہیں گھر لے گیا اور انہیں پیش کرنے کے لیے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ گھر میں شادی سے آیا کچھ کھانا موجود تھا، چنانچہ میں نے پیش کیا۔ آپ نے اس میں سے لقمہ بھر لے کر منہ میں کئی بار گھمایا۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور دہلیز پر پھینک کر چلے گئے۔ میں نے کئی دن بعد دوبارہ آپ کو دیکھا تو پھینکنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے کہا، مجھے بھوک لگی تھی، میں چاہتا تھا کہ کھا کر آپ کو خوش کر دوں اور دل جوئی کر دوں، لیکن کیا کروں، میرے اور اللہ کے درمیان یہ بات طے ہے کہ جس کھانے میں شک و شبہ ہوگا میرے حلق سے نیچے نہیں جا سکے گا، چنانچہ میں وہ لقمہ نگل نہ سکا۔ یہ بتاؤ کہ یہ کھانا کہاں سے ملا تھا؟ میں نے عرض کیا، اس قریبی گھر سے شادی کا کھانا آیا تھا۔ میں نے پھر درخواست کی، کیا گھر پر رہنا پسند فرمائیں گے؟ فرمایا ہاں، ٹھہروں گا۔ چنانچہ میں نے گھر سے روٹی کا ایک خوش ٹکڑا پیش کیا تو آپ نے کھاتے ہوئے فرمایا، جب بھی کسی درویش کو کھانا پیش کرو تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔